الحمد لله الملك القدوس السلام فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. میدان عرفات میں رحمتوں کی برسات. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مایہ ناز امام فضیلت الشیخ عبد الرحمن الحذیفی مسجد نمرہ کے منبر پر جلوہ افروز تھے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ضیوف الرحمان کو خطبہ سنا رہے تھے. اللہ پاک تمام حجاج کی حاضری اور دعائیں قبول فرمائے، آمین. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے تصدیق کی ہے کہ عمانی بندرگاہ سے تقریباً 60 ناٹیکل میل دور سمندر میں ایک بحری ٹینکر میں زوردار دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. مسقط سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس واقعے کی اطلاع متاثرہ ٹینکر کے کپتان نے خود دی ہے. خوش قسمتی سے اس حادثے میں ٹینکر اور اس پر موجود عملے کے تمام ارکان مکمل طور پر محفوظ رہے ہیں. تاہم کپتان کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ٹینکر کے بنکر فیول سے کچھ تیل خارج ہو کر سمندر میں بہہ گیا ہے، جس سے ماحول کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. سیکیورٹی ادارے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلم ممالک کو ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے کے مطالبے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے سرنڈر کی دستاویز قرار دے دیا ہے. لاہور سے جاری اپنے ایک اہم بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے واضح کیا ہے کہ بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کو قانونی شکل دینے والے کسی بھی غاصبانہ فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے مسلم ممالک کے بازو مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں اور امریکی صدر کے اس ناجائز مطالبے کو فوری طور پر مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے اختتام پر پاکستان اور چین کی جانب سے ایک تاریخی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں نئے دور کی بین الاقوامی برادری اور چین پاکستان سیکیورٹی پارٹنرشپ کے قیام پر اتفاق ہوا ہے. اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے دفاع، سلامتی اور انسدادی دہشت گردی میں تعاون بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ چین نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. سفارتی محاذ پر چین نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت دہرائی ہے اور امریکہ ایران کشیدگی کو کم کرنے میں پاکستان کے مصالحتی کردار اور اسلام آباد مذاکرات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کے علاوہ سی پیک 2.0 کو تیز کرنے، گوادر کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے اور خلائی ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھاتے ہوئے پاکستانی خلابازوں کو چینی اسپیس اسٹیشن بھیجنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے فریضہ حج کی ادائیگی کے مبارک موقع پر امت مسلمہ اور دنیا بھر کے حجاج کرام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے حج کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل اور قرب حاصل کرنے کا عظیم ترین موقع قرار دیتے ہوئے دعا کی ہے کہ بارگاہ الہی میں تمام مسلمانوں کی عبادات قبول ہوں. وزیر اعظم نے زور دیا کہ حج کا یہ عظیم اجتماع امت مسلمہ کے اتحاد، بھائی چارے اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرتا ہے اور محبت و اثار ہی ہماری قومی اور اجتماعی ترقی کا اصل راز ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان بطور قوم دنیا بھر میں امن اور استحکام کے لیے دعا گو ہے، جبکہ انسانیت کی فلاحی کے لیے عالمی سطح پر عدل، انصاف اور رواداری کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. اور ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں آج کاروباری دن کے دوران سونا فی تولہ 2400 روپے سستا ہو گیا. آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس واضح کمی کے بعد اب ملک میں فی تولہ سونے کے بھاؤ 4,75,362 روپے کی سطح پر آ گیا ہے. اس طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 2057 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے، جس کے بعد اس کا نیا بھاؤ 4,77,000
546 روپے ہو گیا ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں یہ گراوٹ عالمی بازار میں زیر اثر آئی ہے، جہاں سونے کی قیمت $24 کی کمی کے بعد $4,530 فی اونس پر بند ہوئی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے غزہ جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں بالخصوص کینیڈین شہریوں کے ساتھ اسرائیلی سلوک کو انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے بھی زیر حراست کینیڈین شہریوں کو قونصلر رسائی نہ دینے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ رد عمل اسرائیلی وزیر ایتمار بن گوئر کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بین الاقوامی سمندری حدود سے حراست میں لیے گئے 430 کارکنوں کو ہراساں کرنے اور ان پر تشدد کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ اس بدسلوکی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں، جبکہ فرانس نے ایتمار بن گوئر کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اٹلی کے ساتھ مل کر یورپی یونین سے بھی ان کے خلاف سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری شدید کشیدگی کے دوران پاکستان کے مؤثر ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک میڈیا گروپ TRT کی رپورٹ کے مطابق دیگر علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان دونوں فریقین کے مابین ایک انتہائی قابل اعتماد اور غیر جانبدار ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، جس نے مشکل ترین حالات میں بھی واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ ترک میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ، جغرافیائی اہمیت اور امریکہ، چین، ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن روابط نے اسے یہ منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج سے 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ بالائی فضا میں ہائی پریشر ایریا کا مزید طاقتور ہونا ہے۔ الرٹ کے مطابق سکھر، لڑکانہ، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موہنجودڑو، شکارپور، جیکو آباد اور خیرپور میں بھی درجہ حرارت معمول سے 4-6 ڈگری زائد رہے گا۔ تھرپارک، حیدرآباد اور جامشورو سمیت دیگر اضلاع میں بھی درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب کراچی میں بھی آج سے گرمی بڑھے گی اور درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری تک جا سکتا ہے، تاہم شہر میں سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شدید دھوپ سے بچنے اور کاشتکاروں کو فصلوں اور مویشیوں کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔